الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وآیۃ لہم انا حملنا ذریتہم فی الفلک المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون صدق اللہ العظیم والصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ سامعین، آج آپ نے سورہ یاسین کی آیا نمبر 42 کو سماعت کیا ہے۔ ترجمہ سماعت کیجیے۔ وَآیَةٌ لَهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ، اور ان کے لیے ایک نشانی یہ ہے انہیں ان کے بزرگوں کی پیٹھ میں ہم نے بھری کشتی میں سوار کیا، اور ان کے لیے ویسی ہی کشتیاں بنا دی جن پر سوار ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی قدرت پر یہ بھی ایک دلیل ہے۔ پہلے بیان ہوا، اللہ نے اپنی قدرت کی نشانیاں بیان کی کہ ہم نے سورج کو جاری کیا ہے، چاند کو جاری کیا ہے، یہ آسمانی قدرت کی نشانیاں تھیں۔ پھر زمین کے اوپر خشکی کی قدرت کی نشانیاں اللہ نے بیان فرمائی۔ دیکھو، ہم نے مردہ زمین ہوتی ہے، اس پہ بارش برستی ہے، وہ زندہ ہو جاتی ہے، اس سے فصلیں اگاتی ہیں، نباتات۔ یہ ہماری قدرت کی نشانیاں ہیں۔ آسمانی قدرت کی نشانیاں بھی ہو گئی، زمینی بھی ہو گئی۔ اب اللہ کریم اپنی بحری قدرت کی نشانیاں بیان کر رہا ہے کہ سمندروں میں بھی ہماری قدرت کی نشانیاں دیکھو، دریاؤں میں ہماری قدرت کی نشانیاں دیکھو۔ اس چیز کا ذکر ہوتا ہے۔ وَآیَةٌ لَهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ، اور ان کے لیے جو مرنے کے بعد زندہ ہونے سے منکر ہیں، ان کے لیے یہ بھی ایک نشانی ہے کہ ہم نے ان کو کشتی پر سوار کیا اس حال میں کہ وہ اپنی باپوں کی پشتوں میں تھے۔ وَخَلَقْنَا لَهُمْ، اور ہم نے ان کے لیے اس کی مثل اور کشتیاں بنائی ہیں جن پر وہ سوار ہوتے ہیں۔ یہاں ذریت سے مراد، اولاد سے مراد، ایک قول تو یہ ہے کہ اس سے کفار مکہ کی اولادوں کا ذکر ہے۔ وہ بوڑھے گھروں میں بیٹھے ہوتے تھے، ان کے بیٹے جو تھے وہ جاتے تجارت کے لیے تو سمندروں میں کشتیوں پر سامان مال لاتے اور وہ تجارت کرتی ان کی اولاد۔ ایک یہ ذکر ہے۔ دوسرا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کا ذکر ہو رہا ہے کہ دیکھو تم اپنے باپ کی پشتوں میں تھے، ہم نے نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار کیا جب سب سامان اس کشتی میں رکھا ہوا تھا۔ ایک یہ بھائی قول ہے۔ بہرحال آگے آخری آیت میں جو آتا ہے وَخَلَقْنَا لَهُمْ، ہم نے ان کے لیے بنا دی، یعنی ہم نے مکہ والوں کے لیے صورت اور شکل میں حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جیسی ہی کشتیاں بنائیں جن پر وہ سمندر کے سفر کے دوران وہ سوار ہوتے ہیں۔ حضرت سیدنا نوح علیہ السلام کی کشتی کی مثال تو کیا کہنے، اللہ پاک کی قدرتیں ہیں۔ جب وہ پانی آیا تھا روئے زمین پر پانی ہو گیا تھا، اتنا پانی کہ جودی پہاڑ کی چوٹی تک پانی چلا گیا، ہر چیز غرق ہو گئی، وہی چیزیں بچیں جو نوح علیہ السلام کی کشتی میں تھے۔ یہاں بھی اللہ کی قدرت کی ایک بات بتاتا جاؤں۔ ایک حضرت نوح علیہ السلام کی امتی تھی عورت،
وہ بھی جب آپ کشتی بنا رہے تھے نا، پاس سے گزرتی وہ روتی نوح علیہ السلام کو کہتی کہ جب بھی آپ کشتی پہ سوار ہونے لگے مینو کنڈی نو نہ بھولنا، مینو نال لے کے جانا۔ آپ فرمانے ٹھیک ہے لے جاواں گا۔ ہویا اس طرح کہ جدو یکدم طوفان آیا کشتی اٹھن، نوح علیہ السلام عورت بھول گئی۔ طوفان آ گیا، کشتی چلتی رہی کئی مہینیاں تک، بیت اللہ دا طواف کرتی رہی، اللہ دے حکم نال طوفان ختم ہو گیا، پانی ختم ہو گیا، زمین نے کھینچ لیا، کشتی واپس آ گئی۔ نوح علیہ السلام کو یاد آیا کہ اس عورت تک ہی بنیا جن نے میرے وعدہ کیتا سی لے جان۔ آپ اس دے کول گئے نا، جدو ویکھیا وہ اپنی جھوپڑی دے وچ اوویں بیٹھی ہوئے، اتنا ہی بیٹھی ہوئے۔ آپ حیران ہوئے تے جدو گئے نا کشتی اس کی جھوپڑی دے کول، وہ کہا چونکہ ہاں آ گیا طوفان، اور فرمایا کرما لیے طوفان آ کے بھی چلا گیا تھا۔ یہ بھی اللہ دی ایک قدرت ہے، مالک چاہے تو اس طرح بچا دے۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وعلی آلہ وصحبہ۔